بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم سنن نسائی کا سبق نمبر 28 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اپنی عادت کے مطابق ہم سب سے پہلے گزشتہ سبق اور آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ربط قائم رہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ الامر بالاستنثار یعنی ناک کو جھاڑنے کا حکم۔ وبه قال اخبرنا قتيبة عن مالك وحدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس القولاني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ وہ ناک جھاڑے، اور جو شخص ڈھیلے استعمال کرے اسے چاہیے کہ وہ طاق استعمال کرے۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی قتیبہ، ان کا تذکرہ ہو چکا، دوسرے مالک، ان کا ذکر بھی ہم نے کر لیا، تیسرے اسحاق بن منصور ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے چوتھے راوی عبد الرحمن بن مہدی ہیں اور ان کا تذکرہ بھی پہلے گزر چکا، اور پانچویں ابن شہاب، ان کا ذکر بھی ہو چکا، اور چھٹے ابو ادریس ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا، اور ساتویں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، ان کا تذکرہ بھی پہلے گزر چکا۔ اب ہم اس بات کی اگلی حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن مَنْصُورٍ عَن هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عن سلمة بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فاستنثروا وإذا استجمرت فأوت۔ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو وضو کرے تو ناک جھاڑ، اور جب تو ڈھیلے استعمال کرے تو طاق استعمال کر۔ اس حدیث مبارک کے راویوں کا تذکرہ ہم پچھلی احادیث کے تحت کر چکے ہیں۔ ان احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ناک کی صفائی تبھی ممکن ہے جب پانی ناک میں چڑھانے کے بعد سانس اور ہاتھ کی مدد سے ناک کو جھاڑا جائے، تاکہ پانی کے ساتھ ساتھ ناک کی غلاظت بھی باہر آ جائے۔ اور اسی طرح ہم نے مسنون وضو کے طریقے کے بارے میں بھی جانا، اور استجمار میں طاق عدد کا لحاظ رکھا جائے، یہ بھی ہمیں ان احادیث سے معلوم ہوا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام نے وضو میں ناک میں پانی چڑھا کے اس کی صفائی کرنے کا بھی فرمایا۔ ہدایہ میں استنشاق کے بارے میں یہ مذکور ہے کہ 3 دفعہ ناک کی صفائی کرنا مسنون ہے۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا یہ وضو کے اندر سنت ہے یا واجب ہے، اور گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 27 میں ہم نے ان مذاہب کے بارے میں تفصیل سے جان لیا تھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے باب کی طرف۔ باب الامر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم، یعنی نیند سے جاگنے کے بعد ناک جھاڑنے کا حکم۔ وبه قال اخبرنا محمد بن زنبور المکی قال حدثنا ابن ابي حازم ان يزيد بن عبد الله ان محمد بن ابراهيم حدثه عن عيسى بن طلحة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على فيشومه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے جاگے اور وضو کرے تو وہ 3 بار ناک کو جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کی جڑ میں رات گزارتا ہے۔ اب ہم اس حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں خصوصا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی محمد بن زنبور ہے اور یہ ثقہ راوی ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں نے شمار کیا، اور دوسرے عبد العزیز بن ابی حازم ہیں، ان کا تذکرہ پہلے گزر چکا۔ حدیث مبارک کے تیسرے راوی یزید بن عبداللہ ہے اور یہ ثقہ راوی ہے۔ امام نسائی، ابن معین اور اسی طرح ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا، اور چوتھے راوی محمد بن ابراہیم ہے، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ حدیث مبارک کے 5ویں راوی عیسیٰ بن طلحہ ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا، اور حدیث مبارک کے 6 راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ حدیث مبارک میں ایک لفظ آیا فلیستنثر، اس کا مطلب ہے ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑنے کا عمل، اور ایک لفظ آیا فیشوم، یعنی عربی زبان میں ناک کی گہرائی کو کہتے ہیں، یعنی ناک کی وہ نالی جس سے سانس اندر جاتا ہے۔
یہ روایت صحیح بخاری میں بھی اسی طرح ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، لیکن فتح وضع کے بغیر۔ تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ ناک جھاڑنے کا حکم نیند سے بیدار ہونے والے ہر ایک کے لیے ہے۔ گویا یہ حکم تاکید کے طور پر ان کے لیے ہے جو رات کو اٹھ کر وضو کرے، ورنہ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانے اور 3 مرتبہ ناک جھاڑنے کا حکم ہر وضو کرنے والے کے لیے ہے۔ اور بعض ائمہ کے خیال میں دونوں احادیث کے پیش نظر یہ حکم دونوں ہی کے لیے ہے، یعنی سو کر اٹھنے والے کے لیے بھی اور وضو کرنے والے کے لیے بھی۔ شیطان کی رات گزارنے سے مراد یہ ہے کہ شیطان ساری رات ناک کی جڑ میں بسر کرتا ہے، اور محدثین نے بھی اس کو حقیقی یعنی ظاہری معنی پر ہی معمول کیا، کیونکہ یہ اس کے لیے جسم میں داخل ہونے کا واحد راستہ ہے جس کے ذریعے وہ دل تک پہنچتا ہے، اور ناک جھاڑنے سے مقصود اس کے اثرات کو ختم کرنا ہے۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ عملی پیغام ملا کہ جب بھی نیند سے جاگے، چاہے رات ہو یا دن، وضو کرتے وقت ناک کو 3 بار صاف کرے۔ یہ سنت عمل جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ روحانی بیداری کا بھی ذریعہ ہے۔ ناک کو جھاڑنے کی چونکہ بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے، اسی وجہ سے امام احمد رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق یہ وضو اور غسل دونوں میں واجب ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے باب کی طرف۔ بِأَيِّ الْيَدَيْنِ يَسْتَنْصِرُ، یعنی ناک کس ہاتھ سے جھاڑے۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عن علی انہ دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طہور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، پھر اس سے کلی کی اور ناس میں پانی چڑھایا اور اپنے بائیں ہاتھ سے جھاڑا۔ یہ کام 3 دفعہ کیا، پھر فرمایا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو۔ اب ہم اس حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی موسیٰ بن عبد الرحمن ہے اور یہ ثقہ راوی ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اور دوسرے حسین بن علی بن ولید ہے اور یہ بھی ثقہ ہے۔ ابن معین رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے تیسرے راوی زائدہ ہے اور ائمہ اکرام نے ان کے لیے تعریفی کلمات کہے۔ اور حدیث مبارک کے چوتھے راوی خالد بن علقمہ ہے اور ابن حبان رحمہ اللہ نے خالد بن علقمہ کو بھی ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے 5ویں راوی عبد قید بن یزید ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے چھٹے راوی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں جنہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ آپ کا مکمل نسب علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہے۔ آپ کو امیر المؤمنین اور ابو سبتین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے والد کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو تراد کی کنیت دی تھی اور یہ واقعہ حدیث میں معروف و مشہور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف تھا۔ وہ ابتدائی اسلام قبول کرنے والی خواتین میں شامل تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور خود ان کو قبر میں اتارا۔ وہ پہلی ہاشمی خاتون تھیں جنہوں نے ایک ہاشمی بچے کو جنم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جو نسباً 2 مرتبہ ہاشمی تھے، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ہاشمی اور نسل تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کئی جید صحابہ سے احادیث کو روایت کیا اور آپ رضی اللہ عنہ سے بھی کئی صحابہ نے احادیث کو روایت کیا۔ اس حدیث مبارک کو امام نسائی کے علاوہ امام ابو داود نے بھی نقل کیا۔ اب ہم اس حدیث مبارک کے کچھ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ دعا بوضو یعنی وضو کے لیے پانی منگوایا۔ فتمضمضا انہوں نے منہ میں پانی لے کر کلی کی۔ واستنشقا ناک میں پانی چڑھایا۔ نثر بیدہ الیسری یعنی بائیں ہاتھ سے ناک صاف کی۔ ففعل ھذا ثلاثا یہ عمل 3 مرتبہ کیا۔ طہور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ناک جھاڑنا غلاظت کی صفائی ہے، لہٰذا یہ بائیں ہاتھ سے ہی مناسب ہے، بخلاف منہ کی صفائی کے کہ وہ دائیں ہاتھ سے ہونی چاہیے، کیونکہ منہ کا مقام بہت بلند ہے، نیز وہ کھانے کی جگہ ہے، وہاں بایاں ہاتھ مناسب لگے۔ یہیں پہ ہم اپنے آج کے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔
اب ہم آپ سے اس سبق کے متعلق کچھ سوالات کریں گے اور امید ہے کہ آپ ان تمام سوالات کے بہترین انداز میں جواب دیں گے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے والے کو ناک سے متعلق کیا حکم دیا؟ نمبر 2، استجمار کرنے والے کو کتنی بار طہارت کرنے کا حکم دیا گیا؟ نمبر 3، شیطان رات کے وقت انسان کے جسم کے کس حصے میں بسر کرتا ہے؟ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ عمل یعنی مزمزہ اور استنشاق یہ عمل کتنی مرتبہ دہرایا؟ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔